الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر دو طرح کے حقوق لازم فرمائے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کا حق بندوں پر اور دوسرا بندوں کا دوسرے بندوں پر۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر حق بنتا ہے۔ بندوں کا دوسرے بندوں کے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ والد کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر، خامن کا بیوی پر، بیوی کا خامن پر، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر، پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ یہ ایک طویل سلسلہ اور طویل فہرست ہے، تاہم اگر ان تمام تر حقوق کو ایک نقطے کے اندر جمع کیا جائے تو ہم اسے صلہ رحمی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے ناتے جوڑنا، اور صلہ رحمی کے بالمقابل ایک لفظ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کا معنی ہے رشتے ناتے توڑ دینا، بول چال ختم کر دینا۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی بندہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو مجھے اپنے رب ذوالجلال کی ذات سے قوی امید ہے بندہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کر کے اس دنیا اور گھر کو جنت کا نمونہ بآسانی بنا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنے کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمًا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتے جوڑ کے رکھے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔ فرماتے جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبیون، میں نبی ہوں۔ حضرت عمر بن عباسہ فرماتے میں نے اگلا سوال کیا من ہوا نبیون، نبی کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔
بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ اللَّهُ، آپ کو کس چیز کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ رب العزت نے مجھے صلہ رحمی کا پیغام دے کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اساسی اور بنیادی پیغام نماز نہیں بتلایا، میرے محبوب نے اپنی نبوت کا بنیادی پیغام زکوٰۃ اور روزہ حج نہیں بتلایا، بلکہ میرے محبوب نے مکہ مکرمہ کے اندر مکی دور میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اپنی نبوت کا اساسی پیغام بتلایا کہ اللہ نے رشتے ناتے جوڑنے کا پیغام دے کے مجھے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے اہل مدینہ کو خطاب ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب کا خطبہ 1 گھنٹے کے اوپر مشتمل نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اوپر مشتمل نہیں تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو صرف 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلایا کرو، سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو، رشتے ناتے جوڑ کے رکھا کرو، اور رات کے وقت نماز پڑھا کرو۔ جب تم دنیا کے اندر یہ 4 کام کرو گے تو اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اگر کوئی بندہ رشتے ناتے جوڑ لیتا ہے، کسی کے ساتھ بول چال ختم نہیں کرتا، تو آمنہ کے در یتیم نے فرمایا اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ قبیل خصم کا ایک آدمی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کو تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ثم ایون، اللہ کے نبی ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین اور بڑا عمل رشتے ناتے جوڑنا ہے۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی سب سے برا عمل کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ثم ایون، اللہ کے نبی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ رشتے ناتے کو ختم کر دینا ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول سجی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں، پگڑی بھی باندھتے ہیں، لمبا جبہ کرتا پہنتے ہیں، تکبیر اولا صف اولا کا اہتمام کرنے والے، نوافل کی پابندی کرنے والے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے، خانقاہوں کے اندر مشائخ کی صحبت میں وقت گزارنے والے، علماء کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہر اعتبار سے نیکیوں کے اندر آگے ہوتے ہیں، لیکن جب صلہ رحمی کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنے ہی مسلمان دیندار لوگوں کے اندر صلہ رحمی کے حوالے سے بہت ساری کوتاہیاں نظر آ جاتی ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، چچا بھتیجے کی آپس کے اندر نہیں بنتی، ماموں بھانجے کی آپس کے اندر نہیں بنتی، بعض مرتبہ سسر داماد کی آپس کے اندر نہیں بنتی، گھروں کے اندر ساس بہو کی آپس کے اندر نہیں بنتی، درانی جٹھانی کی بول چال ختم ہوتی ہے، نند اور بھابی آپس کے اندر گفتگو کو ختم کر دیتی ہے، بولنا پسند نہیں کرتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کر لے۔ جب عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کی اجازت نہیں تو ٹھنڈے دل
दिलो दिमाग से सोचने की बात है। एक माँ के पेट से पैदा होने वाले, एक माँ की छाती का दूध पीने वाले, एक माँ की गोद के अंदर तरबियत पाने वाले, एक माँ की गोद के अंदर परवरिश पाने वाले, एक बाप का खून होते हैं, दो भाइयों का रिश्ता होता है। जब आप इसके अंदर गुस्सा आ जाता है तो बास मर्तबा एक भाई अपने दूसरे भाई का गिरेबान पकड़ लेता है, चेहरे पे तमाचा भी मार देता है और यूं कह देता है, आज के बाद मरना जीना खत्म है, तूने मेरे घर के अंदर नहीं आना, मैं आज के बाद तेरे घर के अंदर नहीं आऊंगा। ये जुमला किसे इस्तेमाल किया जाता है? ये जुमला उसे कहा जाता है जो इसका अपना भाई होता है, इसके वालिद का बेटा होता है। आप इसके अंदर बोल चाल खत्म कर लेते हैं। और बास मर्तबा ऐसा होता है जब सरों से माँ बाप का साया उठ जाता है, बहन शादीशुदा होती है, वो अपने भाई को मिलने के लिए आती है और बास मर्तबा अपने भाई से उस मकान के अंदर हिस्से को मांग लेती है। तो भाई कहते हैं, जा जा मेरे घर से निकल जा, आज के बाद मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखना। वो बहन कह देती है, अच्छा भैया, मैं आज के बाद इस मकान के अंदर हिस्सा नहीं मांगूंगी, अपने घर के दरवाजे तो बंद ना करो। लेकिन भाई का दिल पत्थर बन जाता है। वो कहते, मैंने एक मर्तबा कह दिया ना, मेरे घर से निकल जा, आज के बाद मुझे शक्ल न दिखाना। बहन हाथ जोड़ के कहती है, भैया, माँ दुनिया से जा चुकी है, बाप की शफ़क़तों से महरूम हो चुकी हूँ, आप मेरे लिए वालिद की जगह पे हैं, अपने घर के दरवाजे बंद न करे। भाई, अल्लाह का वास्ता पेश करती हूँ, प्लीज घर के दरवाजे बंद न करे। लेकिन भाई कहता है, जा जा, मैं तुझे नहीं देखना चाहता। उस बहन की आंख में आंसू होते हैं, वो घर से निकल रही होती है, अपने भाई की तरफ कह देती है, अच्छा